ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول. نماز پڑھی گمان ہے، حسن ظن ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے. تلاوت کی حسن ظن ہے، درود شریف میں حسن ظن نہیں یقین ہے. اس لیے یہ ایسی دعا، یہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کا بھی طریقہ بتلایا. ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجت مانگو، پھر آخر میں درود شریف. اب سل توڑتا، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا. پہلے اللہ کی حمد، پھر درود شریف، پھر اپنی حاجت. بس جو مانگو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. جی دنیا کی ضرورتیں بھی اس کے ذریعے پوری، دنیا کی ضرورت اور آخرت کی ضرورت بھی اس کے ذریعے پوری ہے. بہت ساری باتیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نعمتیں بے شمار، لیکن ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بطور احسان کی کہ میں نے تم پر یہ کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ اس کا احسان ہے. اور احسان کیا کیا؟ باقی انبیاء کو بھی کتابیں عطا فرمائیں، لیکن آپ کو صرف کتاب نہیں، اپنا کلام نصیب، اپنا کلام نصیب فرمایا. جی اور ایسا کلام نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ قد خرج منہ، کہ یہ اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے. وقت نہیں کہ آدمی اس پر لمبی بحث کرے، صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، مجتہد، فقیہ، کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی اقتداء میں چل رہا ہے. اللہ پاک کی ان کو زیارت ہوئی خواب میں، اللہ کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائیں گے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. قرآن پاک میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی مشکل پیش آتی، بات سمجھ نہ آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے اللہ کی زیارت ہوگی؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ سٹیج پر، باقی عوام کہیں ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اتنی مخلوق ہوگی، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ سورج کو دیکھتے ہو، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اللہ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب اللہ پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا کہ اے اللہ آپ کا قرب کس چیز کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، احمد میرے کلام کے ذریعے. پھر عرض کیا، بفامن اولا بفامن، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، یہ آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے. جی فرمایا کوئی سمجھ کر پڑھے تو قرب کا ذریعہ ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو قرب کا ذریعہ. اس لیے قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن پاک سے اپنے سینے کو منور کریں، زبان کو منور کریں. جب قرآن پاک انسان پڑھے، یہ تصور کرے کہ میں اللہ سے ہم کلام اللہ سے،
کہ یہ اس طرف سے ہے، اس کی رحمت اتنی بار، ایک حرف بغیر وضو کے پڑھتا ہے، حفظ پڑھتا ہے، 10 نیکیاں پھر ملتی ہیں، باوضو ہو تو 25 نیکیاں، نماز میں بیٹھ کر پڑھے 50 نیکیاں حدیث میں ہیں، اور کھڑے ہو کر پڑھے 100 نیکیاں، ایک حرف پر۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اللہ کی طرف سے یہ رحمت برس رہی ہے، یہ مدارس، مساجد، یہ سب اس کے مرکز ہیں جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے یہ جگہ چمکتی ہیں، اور جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے وہ جنتی ہے، یہ جگہیں جنت میں جائیں گی، اور جو اس کو آباد کرنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ اس کے لیے گواہ ہیں۔ اس لیے اپنا تعلق انسان ان مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، یہیں سے یہ فیض ملے گا۔ قرآن کی دولت کالج سے نہیں ملتی، کسی اور جگہ سے نہیں ملتی، اور جیسے ہمارا جسم ہے نا، مختصراً میں بات کرتا ہوں، اس میں روح موجود ہے، اگر روح نکل جائے جسم ختم۔ کائنات کی روح اللہ کا کلام ہے، جب تک یہ کلام موجود، کائنات موجود، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ ان بچوں کو بنایا، جس پر اللہ کی نظر کرم وہ اس میدان میں آیا، اور اس کی برکت سے اللہ آگے نظام چلاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس نعمت سے محروم نہ کریں، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ این سعادت بزور بازو نے استانہ بخشت خدای بخشندہ، یہ سعادت اللہ کی محض فضل اور کرم سے، اس لیے ہمیں اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہ مدرسہ آپ کے پڑوس میں ہے، اس کا بھی حق ہے، جتنا اس کو آباد کریں گے ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، جسم اور روح، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق منقطع ہو جائے تو پھر نظام ختم ہے۔ تعلق کیسے ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ روح بمنزل بینا کے ہے، جسم نابینا ہے۔ 2 آدمی تھے، ایک نابینا تھا لیکن بیچارہ ہاتھ پاؤں اس کے ٹھیک تھے، دوسرا بینا تھا لیکن ہاتھ پاؤں اس کے نہیں، وہ بھی محتاج، یہ بھی محتاج۔ جس کی آنکھیں ہیں لیکن ہاتھ پاؤں نہیں، دوسرا جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ پاؤں ہیں، ان دونوں نے آپس میں تعلق قائم کیا، تعلق قائم کیا۔ اس نے کہا تو مجھے کندھے پر سوار کر، بینے نے کہا میں تیری رہنمائی کروں گا، تو کام کرنا، اکٹھے کھائیں گے۔ تو روح ایسے ہی ہے، روح بمنزل بینا کے ہے، جسم نابینا ہے، اور دونوں غذا کے محتاج ہیں۔ روح بھی غذا کی محتاج ہے، جسم بھی غذا کا محتاج ہے۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی کے اندر رکھی ہے۔ یہ سب اناج جو کھاتے ہیں سب مٹی سے ہے، اور بیمار ہوتا ہے اس کا علاج بھی اللہ نے مٹی میں رکھا ہے۔ یہ جتنی ادویات ہیں سب اسی سے، بالکل ایسے ہی سمجھیں۔ روح مٹی سے نہیں پیدا ہوئی، روح اوپر سے آئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اوپر سے آئی ہے، اللہ نے اس کی غذا بھی اوپر سے نازل کی ہے، وہ قرآن پاک۔ اور اگلی بات میں ایک بات عرض کروں، جتنا قرآن کو پڑھو گے روح مضبوط ہوگی، روح مضبوط ہوگی، جسم محفوظ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ دکھاتے ہیں
کہ جو اس کے حاملین ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بکھر والے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ تشریف لائے تو ایک واقعہ سنایا۔ ہندوستان میں ایک علاقہ، اس میں قبرستان بھی تھا، دریا اس کے ساتھ بہتا تھا، دریا بہتا ہے، قبریں کھل کھل کے دریا میں جا رہی ہیں۔ وہ ایک گئی، دوسری گئی، تیسری گئی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کھلی، اس میں سے میت نکلی، اس کا کفن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، معلوم نہیں کس کی ہے۔ وہ وہاں سے چلی، پانی کے اندر آ کے رک گئی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ اسی اثناء میں ایک اور قبر کھلتی ہے، وہ اس کا بھی بالکل کفن ٹھیک ہے۔ وہ آ کر اس کے ساتھ ملتی ہے، دونوں آگے اکٹھی جاتی ہیں، لیکن ایک کا کفن بالکل صاف، ایک کا کفن ذرا اس کی بنسبت گدلا تھا۔ جب ایسا کوئی معاملہ ہو نا، جب معلوم نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھو، اللہ والے کی تلاش کرو۔ تو قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ موجود تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے کہ حضرت ایسے ایسے دیکھا ہے۔ فرمایا کل بتلاؤں گا۔ استخارہ کیا، جو کیا۔ دوسرے دن جب گئے تو فرمایا وہ دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں کٹھے پڑھتے تھے، کٹھے دور کیا۔ اتفاق ایسا کہ ان کی وفات بھی کٹھے ہوئی، تدفین بھی کٹھے ہوئی۔ اچھا، وہ دونوں کٹھے گئے۔ اب انہوں نے اشکال کیا، چلو یہ تو بات کچھ ہو گئی کہ دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں کٹھے گئے، لیکن ایک کا کفن بالکل صاف تھا، ایک کا ذرا اس کی بنسبت گدلا کیوں تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے، ایک طہارت کا خوب خیال کرتا تھا، ایک طہارت کا اتنا خیال نہیں کرتا تھا۔ اس بنا پر اس کا اثر کفن پر، جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، ایک دن کپڑے پہنے، دوسرے دن یقینی بات ہے سفید کپڑا ہو تو میلا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جب انسان غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس سے بھی طبیعت میں فرحت انبساط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو، باطن کو بھی پاک کرو۔ جب ظاہر پاک ہوگا اس کا اثر باطن پر، باطن پاک ہوگا اس کا اثر ظاہر پر۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، ان کا آپس میں تعلق بڑا عجیب ہے۔ یہ ایسے سمجھو جس طریقے پر گاڑی کی بیٹری ہوتی ہے، اس بیٹری سے پہلے گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اب گاڑی اس کو مضبوط کرتی ہے، اس بیٹری کو چارج کرتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا عمل پر لائے گا، عمل مضبوط ہوگا ایمان اس سے مضبوط ترین ہو جائے گا۔ یہ کیفیات ہیں، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ پھر انسان سویا ہوا بھی ہو نماز کے لیے خود اٹھتا ہے، بیمار ہو تب اس کو چین نہیں آتا، سفر میں ہو تب اس کو چین نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اس چیز کا ہم خیال کریں، قرآن پاک کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، یہ بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہل، اس کے گھر والے، اس کے مال اور اس کے اعمال۔ تو فرمایا اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں، باقی دونوں واپس لوٹ آتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں فرمایا ولد صالح اس کے لیے نافع ہے، نیک بچہ قرآن پڑھے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ اس کو جو وقت گزر گیا گزر گیا، لیکن ہم آگے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ آپ لوگ یہ احسان مند ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے مدرسہ بنایا، مدرسے کو چلاتے ہیں،
آپ کی ذمہ داری اس کو آباد کرنا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ قرآن کی دولت اپنے سینے میں سمیٹو اپنے آپ کو، اور یہی قرآن دنیا میں بھی ساتھی، آخرت میں بھی ساتھی، قبر میں بھی یہ ساتھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو شان عطا فرمائی، جو قرآن کے ساتھ لگا، اس کو بھی اللہ وہ شان عطا فرماتے ہیں۔ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے کئیوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب ہے، یہ غلام تھے۔ حضرت مغیرہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے پوچھا آپ آ رہے ہو، پیچھے کس کو ذمہ دار مقرر کیا؟ فرمایا ابن ابزہ کو۔ ابن ابزہ کو، وہ تو غلام ہے۔ فرمایا قرآن کا قاری ہے، قرآن کا قاری۔ اس لیے آپ دیکھو اس مسلح پر کون آتا ہے؟ حافظ قرآن آتا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں اللہ دکھاتے ہیں، آخرت میں کیا مقام ہوگا وہ تو خود حدیث پاک میں ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہ تیرا۔ اور پھر اسی طریقے پر یہ ایک حافظ قرآن عامل ہو، اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں۔ آپ کا فرمان سچا ہے، آپ کا فرمان سچا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسی کے ساتھ مربوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے، ہر ایک بچے کے سینے کو قرآن کا قرآن اس کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔